اسی روایت کو پہلے پیش کر دوں جو روایت مشہور ہے، جس کی بنا پر ہم اور آپ نمازوں کے بعد تسبیح پڑھتے ہیں، تاکہ ایک عملی درس، پہلا ہی سبق، پہلا ہی درس پہلی مجلس میں مل جائے، اور جو لوگ بہت زیادہ تھیوریٹیکل ڈسکشن سے مانوس نہیں ہیں، انہیں پریکٹیکل چیزیں چاہیے ہوتی ہیں، تو وہ کم سے کم ایک تحفہ لے کر آ جائیں۔ کیا ہے مشہور روایت؟ پہلے یہ عرض کر دوں کہ یہ جو تسبیح ہے بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہم لوگ پڑھتے ہیں نمازوں کے بعد، 3 اوقات، 3 عناوین اس کے روایات اہل بیت میں ثابت ہیں۔ ایک، ہر نماز واجب کے بعد بطور تعقیب نماز، انشاءاللہ عموماً مومنین و مسلمین اس کا اہتمام کرتے ہوں گے، اس کی بڑی اہمیت ہے، اسے ترک نہ کیجیے گا، وقت بھی زیادہ صرف نہیں ہوتا، یہ الفاظ کے اعتبار سے اور تعداد کے اعتبار سے قلیل ہے، لیکن میزان الہی میں بہت عظیم و بہت کثیر ہے۔ یہ من جملہ مصادیق ذکر کثیر ہے۔ تو ہر نماز کے بعد، بلکہ ممکن ہو تو مستحب نمازوں کے بعد بھی ایک بار تسبیح بی بی زہرا پڑھ لینی چاہیے۔ دوسرا عنوان ہے رات میں سونے سے قبل، یہ حدیث میں تاکید ہے، حدیث مصطفی، حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب وہ علماء کے درمیان تو روایت مشہور ہے، معروف ہے، میرا خیال ہے آپ حضرات کے نے بھی ضرور سماعت فرمائی ہوگی، یہ روایت بہت مشہور روایت ہے کہ بی بی سلام اللہ علیہا گھر کے کاموں سے اس قدر اب عام اصطلاح میں تھک جاتی تھیں، خستہ ہو جاتی تھیں کہ آپ کے ہاتھوں میں گھٹے پڑ گئے تھے، آپ کو مددگار کی ضرورت تھی، تو جناب امیر علیہ السلام نے فرمایا کہ بی بی آپ اپنے والد گرامی سے فرمائیں، درخواست کریں کہ بہت کنیزیں اور غلام آتے ہیں، آپ کو بھی ایک کنیز عنایت فرما دیں۔ مشہور روایت ہے۔ بی بی تشریف لے گئیں۔ اب وہ کئی روایتیں ہیں، میں خلاصہ تمام روایتوں کا عرض کر رہا ہوں۔ اس میں ایک روایت یہ ہے کہ جب آپ تشریف لے گئیں تو اس وقت ملاقات نہیں ہو سکی، واپس آ گئیں، حضور تشریف لائے، انہیں معلوم ہوا کہ بی بی آئی تھیں، تو حضور خود تشریف لائے۔ اب شب ہو چکی تھی، کہ بیٹی آپ آئی تھیں، کوئی کام تھا؟ کہ بابا گھر کے کام زیادہ ہیں، مددگار کی ضرورت ہے۔ آپ غور فرمائیں کہ سوال کیا ہے اور حضرت کا جواب کیا ہے۔ سوال کیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ بابا گھر کے کام کاج زیادہ ہیں، بھئی چکی پیسنا، گھر کو صاف کرنا، کھانا پکانا، گھر کے کام، اس میں زیادہ مصروفیت کس کی ہوتی ہے؟ جسم کی، مددگار کی ضرورت ہے۔ حضور نے جواب میں کیا فرمایا؟ کہ بیٹی میں تمہیں ایسی چیز تعلیم نہ کر دوں کہ تم خادم سے بے نیاز ہو جاؤ۔ بہت فکر انگیز بات ہے۔ سوال کس بات کا ہے، جواب کیا دیا جا رہا ہے؟ اور جواب کیا دیا گیا؟ توجہ رکھیے گا، خواتین بھی سن رہی ہیں مجھے یقین ہے، اور حضرات بھی سن رہے ہیں۔ یقین شرط ہے، ایمان شرط ہے۔ یقین اور ایمان سامنے رہے تو پھر بات بنے گی۔ سوال یہ ہے کہ چکی پیسنی ہے، سوال یہ ہے کہ بچوں کا جھولا جھولانا ہے، سوال یہ ہے کہ گھر صاف کرنا ہے، سوال یہ ہے کہ کھانا بنانا ہے، سوال یہ ہے کہ امور خانہ داری زیادہ ہیں، اور اس سب میں خادم کی ضرورت ہے، مددگار کی ضرورت ہے۔
اور حضور فرما رہے ہیں کہ ہم ایسی چیز تعلیم نہ کر دیں تمہیں کہ جس سے تمہیں خادم سے بے نیازی ہو جائے. بیوی خوش ہو گئی. کہا بیٹی روزانہ سونے سے پہلے 34 بار اللہ اکبر، 33 بار الحمدللہ اور 33 بار سبحان اللہ پڑھ کے سویا کرو. آپ غور فرمائیے، غور فرمائیے. میں صرف تقریب ذہن کے لیے عرض کر رہا ہوں. حضور نے یہ تسبیح تعلیم فرمائی اور پھر بیوی کے گھر میں دیکھا گیا کہ فرشتہ جھولا جھولا رہا ہے، فرشتہ چکی چلا رہا ہے. یہ حقیقت ہے. دیکھنے والوں نے دیکھا کہ بیوی آرام فرما رہی ہیں، جھولا جھولایا جا رہا ہے. بیوی بیٹھی ہوئی ہیں، تشریف فرمائیں، چکی چل رہی ہے. اور تو یہ نعوذ باللہ 100,000 بار نعوذ باللہ میں عرض کر رہا ہوں، یہ کہ افسانے نہیں ہیں، یہ کہانیاں نہیں ہیں، یہ قصے نہیں ہیں، یہ دل کے بہلاوے نہیں ہیں. یہ وہ ٹھوس حقیقتیں ہیں جو ہمیں خانوادہ رسالت میں نظر آتی ہیں.